پھر ایسے حالات ہوئے اور اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان، حکم ہوا کہ اے ابراہیم میرے حکم سے اپنے بیٹے اسماعیل اور بیوی ہاجرہ کو جنگل میں لے جا کر بیابان میں بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑا۔ تو فلسطین سے نکلے اور تقریباً 1250 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اس مقام تک پہنچے جسے آج مکہ کہتے ہیں۔ اس وقت وہ ویران ایک علاقہ تھا۔ وہاں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر اللہ کے بھروسے، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہوئے، صبر و شکر کرتے ہوئے، تسلیم و رضا کی منزلیں طے کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹے۔ حضرت ہاجرہ سے صرف اخیر میں اتنا کہا تھا کہ میں تمہیں اللہ کے حکم پر چھوڑے جا رہا ہوں، اور حضرت ہاجرہ نے یہ جواب دیا تھا کہ اگر اللہ کے حکم پر چھوڑے جا رہے ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ شوق سے جائیں، میری حفاظت کے لیے اللہ کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چند قدم آگے بڑھے اور جب یہ دونوں نظروں سے اوجھل ہو گئے تو ایک پہاڑی کی اوٹ سے پیچھے مڑ کی طرف دیکھا، پیچھے مڑ کر ان کی طرف دیکھا تو دونوں نظر نہ آئے۔ قرآن نے اس وقت کی منظر کشی کی اور اللہ نے فرمایا کہ اور پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میں اپنے اہل و عیال کو تیرے حکم پر اس ویران غیر آباد جگہ چھوڑے جا رہا ہوں، عند بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر کے قریب، بس اے اللہ تو انہیں نمازی بنا اور انہیں وہ محبوبیت عطا فرما کہ دور دراز سے لوگ یہاں آئیں اور اچھے پھلوں سے تو ان کا رزق مہیا فرما۔ تقریباً 4 سے 5 ہزار سال پہلے کی یہ بات ہے میرے دوست۔ دعا کب مانگی ابراہیم علیہ السلام، اور اس دعا کی مقبولیت آج بھی آپ جا کے دیکھ لیں۔ اس ویران جگہ پر جہاں اب تو سبزے اگنے لگے جدید ٹیکنک کی بنیاد پر، لیکن صرف سبزے یعنی ہریالی اگ رہی ہے، کچھ نیم کے درخت وغیرہ لگائے جا رہے ہیں، لیکن اب بھی وہاں پھل پھول پھلواری باغبانی کاشتکاری نہیں ہوتی، لیکن پوری دنیا کا تقریباً ہر پھل اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہنچا دیتا ہے۔ آج بھی ہر دور میں یہ رہا۔ وہ دعا ابراہیمی، انہوں نے کہا کہ اللہ یہاں کے لوگوں کو، میری اولاد کو، میری نسل کو پھلوں سے کا رزق عطا فرما اور لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت پیدا فرما کہ لوگ دور دور سے کھچ کھچ کر یہاں آئے۔ الحمدللہ یہ بھی کھلی آنکھوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے ہر خطے سے جہاں مسلمان بستے ہیں پورے شوق اور ذوق کے ساتھ مکہ المکرمہ پہنچ رہے ہیں۔ تیسری بات جو سارے عالم کے لیے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کے لیے دعا کی تو سب سے پہلی بات یہ کی کہ اللہ انہیں نماز پڑھنے والا بنا۔ رزق، امان، چین اور سکون سے پہلے
انہوں نے دعا یہ کی کہ میری اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ میں نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ مومن کی نماز درست ہو جائے تو اس کے سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں، چاہے وہ نیکیوں اور اعمال کا معاملہ ہو، چاہے دنیا داری کا معاملہ ہو۔ آپ اس حدیث پر بھی غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میدان قیامت میں اہل ایمان سے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اور جو نماز کے امتحان میں کامیاب ہوا وہ سب امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ پتہ چلا نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ میدان محشر کے عظیم ترین امتحان سے کامیابی کی کنجی نماز ہے۔ نماز کے امتحان میں کامیاب تو سب امتحان میں کامیاب۔ تو یہ فقیر عزیزی آپ سے پوچھتا ہے کہ جو نماز میدان محشر کے اتنے بڑے امتحان میں کامیابی دلا سکتی ہے، دنیا کے اس چھوٹے سے امتحان میں ہمیں کامیابی نہیں دلا سکتی۔ غور کرنے کی بات، اگر ہم واقعی سچے نمازی بن جائیں پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں پریشان نہیں کر سکتی۔ ایک اور حدیث، پیاری حدیث یاد آئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے، طویل حدیث ہے، کئی مقامات پر اس کا ذکر آیا کہ بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے، تدفین کرنے والے واپس جاتے ہیں تو نکیرین آتے ہیں اور ٹھوکر لگاتے ہیں، ان کی محیط صورتیں ہوتی ہیں، اور پھر بندہ اٹھتا ہے اور یہ قبر کا امتحان ہوتا ہے۔ سب کا امتحان تو الگ الگ ڈھنگ سے ہوتا ہے، لیکن جو نمازی ہوتا ہے وہ جب اٹھتا ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شام کا وقت ہے، سورج ڈوب رہا ہے۔ نکیرین آ کے کہتے ہیں، اٹھاتے ہیں، اسے زندہ کرتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ ابھی ذرا رکو، سورج ڈوب رہا ہے، پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو، اس کے بعد حساب کرنا۔ نکیرین سب پر حکومت کرتے ہیں، اور نمازی کی اس بات پر اللہ کی طرف سے مامور ہے کہ جب وہ نمازی یہ کہے تو فرشتے اس کی نماز کے احترام کا اکرام فرمائیں۔ یہ ہے نماز۔ کاش اللہ ہمیں نمازی بنا دے، ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے، ہمارے گھر والوں کو نمازی بنا دے۔ اللہ ہماری نمازوں کی ساری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرماتے ہوئے ہمیں نمازی بنائے، ہمیں سچا نمازی بنائے۔